ماہ رجب کا چاند دیکھ کر جو شخص بھی یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے، فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا چاند ظاہر ہوتے ہی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے، ماہ رجب کے چاند کو دیکھتے ہی اپنے حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنے پسند کا نصیب تقدیر کیسے کھلواتے تھے۔ یاد رکھے گا، رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میرے جس بھائی بہن بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، کاروبار بند پڑا ہے، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے دیر ہے، آپ کے گھر کے غربت کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی کو آپ کے مقدم لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اعمال بتاؤں گا جو اللہ والوں نے پڑھے اور ماہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھے۔ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند ستارے، زمین آسمان اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو رب کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یاد رکھے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کے آمد کا صدقہ آپ کے ہر حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائی کے لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے میں تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن میں، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب رجب کا چاند ظاہر ہونے والا، اللہ کا مہینہ آنے والا، جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رجب کا چاند ظاہر ہونے سے والا آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکے ہیں۔ آج اللہ نے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبت الگ الگ ہے،
جس کو جو چاہے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ جو تسبیح پڑھنی ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس اتنی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں۔ پورا سال جتنا بھی گنہ کیے، جتنا حرام کام، بہتان بازی، غلطیاں، کوتاہیاں، جھوٹ بولا، اعمال کے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تیری گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہے تو ایک توبہ کی سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحم و رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ یہ ایک تسبیح استغفار کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھے گا استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق و دولت لینے کی باری ہے، اب اپنے پسند کا نصیب تقدیر کھلوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر یہ قرآنی صورت پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کا لفظی معنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یقین کیجئے گا رجب کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ رجب کا چاند خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابیوں کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاؤ گی۔ اب آخری تیسری وظیفہ، تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام ہے، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والا نام یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنی ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے، آپ کے گھر سے دشمن کی چیخ نکلے گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑے کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخ نکل جائے گی۔
اگر آپ کسی بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق دولت کے فروانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق دولت کے خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ رجب کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کوئی قریب سے گزر گیا تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو رجب کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کے تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے، میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے کو بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنے ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کو برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین نوازے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔